تعلیم دینا ہوتی. قرآن کی آواز سنتے ہیں, دروازہ بجاتے ہیں, بہن پوچھتی ہے کون ہے, جواب میں کہتے ہیں خطاب کا بیٹا ہے. دروازہ کھلتا ہے, اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس مسلمان ہونے کی وجہ سے, اس کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں, بہن کو مارتے ہیں. یہاں کے بہن لہو لہان ہو جاتی ہے, لیکن جس کا عمر بیٹا تھا اس کی وہ بیٹی تھی. خطاب کا بیٹا عمر تھا تو بہن بھی تو عمر کی تھی. جواب میں کہتی ہے بھائی تیرا جی چاہے آج میری گردن کو قلم کر دے, میں کلمہ پڑھ چکی ہوں, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. جب بہن کو خون آلود دیکھتے ہیں غصہ تھمتا ہے, گھر میں بیٹھتے ہیں, ایک کتاب پہ نظر پڑتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کو لیتے ہیں, ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اور وہ آیات کیا ہے؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. اس کو پڑھتے ہیں, ایمان امیر عمر کے دل میں داخل ہو جاتا ہے, بے اختیار پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ صحابہ جو اس گھر میں موجود تھے, گھر والوں کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے, وہ چھپی ہوئی جگہ سے باہر نکلتے ہیں اور بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ابھی چند دن پہلے ہی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی, اے اللہ اسلام کو عزت بخش, دو میں سے کسی ایک انسان سے, یا عمر ابن حشام کو لا الہ الا اللہ کی توفیق دے دے, یا عمر ابن خطاب کو مسلمانوں کی صف میں شامل کر دے. عمر ہمیں یقین ہے ہمارے نبی کی دعا تیرے حق میں اللہ نے قبول کر لی ہے. کہتے ہیں مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر چلو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, دروازہ بجتا ہے, مسلمان اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے, جواب میں کہتے ہیں عمر ہوں. مسلمان کچھ پریشان ہوتے ہیں کہ ننگی تلوار ہے, گلے میں لٹکی ہے, اور عمر کی بہادری کا کیا کہنا, عمر کی شجاعت کا کیا کہنا. آج کے دور کے ظالم امیر عمر کے ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں, اس کی شجاعت کا بھی انکار کرتے ہیں. فاضل علوی ایک شیعہ ذاکر ہے, وہ کہتا ہے اس عمر نے رضی اللہ عنہ وارضا, ابو بکر عمر عثمان تینوں نے مل کر کسی کو ایک چاقو بھی نہیں مارا, تو بہن کو مارنے سے تو کوئی بہادر نہیں بنتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جن بندے نا مسرت جگر دی تختی تے فاضل دے لفظ لکھ لے مر جانے یاد یہودی اپنے والے پاس کھچے, کتا نبی آ جائے, یہودی سوچے بھی اگے تا رڈیا نا سائی اور ہوں نبی ال جانا پیا. جتنے بندے رسول دے نال آئے نا انہوں کو ہور تے کسے جنگ چ بندہ مویا کوئی. مینو قرآن کی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ مینو کسے روایت چ دکھایا نا بنا رل کے بھی کسی نے چاقو ماریا. میں قدم چھوڑ دے سا وقت بہن نو کٹن نال تو بندہ بہادر نہیں نہ بنتا. یہ عمر کے ایمان کے منکر, یہ عمر کی بہادری کے منکر, اور جو صحابہ کے ایمان کا منکر ہے مومن اس کو مومن نہیں مانا کرتے. حمزہ اللہ کا شیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضا, سید الشہداء حمزہ اندر بیٹھے ہیں. جب پتہ لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب آیا ہے, کہتے ہیں دروازہ کھول دو. اگر یہ نیک نیت سے آیا ہے تو اس کو خوش آمدید کہا جائے گا, اور اگر یہ بری نیت سے آیا ہے حمزہ عمر کی تلوار سے عمر کی گردن کو کاٹ ڈالے گا. دروازہ کھلتا ہے, امیر عمر اندر داخل ہوتے ہیں, دو صحابہ اس کی بازوؤں کو پکڑتے ہیں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں عمر کی بازوؤں کو چھوڑ دو. اٹھ کر عمر کے دامن کو پکڑ کے جھٹکتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ایمان لے آؤ, اسلام لے آؤ. فوراً آواز لگاتے ہیں اشہد ان لا
الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اہل ایمان جو چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، میرے عمر کی بہادری کا انکار کرنے والوں، میرے عمر پر تہمت لگانے والوں، اس کی توہین کرنے والوں، کاش تمہارے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ ہوتا تو تم محمد کے کسی صحابی کی توہین نہ کرتے. مسلمان چھپ کر اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اور اس دن اتنی بلند آواز سے عمر کے اسلام لانے پر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے کہ مکے کی گلیاں گونج اٹھتی ہیں. مسلمان پہلی مرتبہ اللہ کے نام کو اتنی بلندی سے مکے کی گلیوں میں بلند کرتے ہیں، اس آوازیں کو بلند کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کھل کر شرعام اللہ کی توحید کی آواز کو پہنچاتے ہیں. ماموں کے گھر جاتے ہیں، ماموں کو کہتے ہیں میں مسلمان ہو چکا ہوں. ماموں کہتا ہے ایسا نہ کرنا، یہ غلط حرکت نہ کرنا. کہا تم کہتے ہو نہ کرنا، میں کر چکا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ماموں گھر سے نکال دیتے ہیں، ایک اور قریشی سردار کے پاس جاتے ہیں، ان کو جا کر اس کی خبر دیتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر سے نکال دیتا ہے. پھر جمیل بن عمر کے پاس جا کر امیر عمر اپنے ایمان کا آوازہ بلند کرتے ہیں. وہ فوراً بھاگتا ہے، خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، قریش قوم موجود ہے، اور ان کے سامنے کہتا ہے سنو، عمر ابن خطاب بھی محمد کے مریدوں میں شامل ہو چکا ہے. یہ سارے قریشی اٹھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. عمر کے ماموں سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، آج سینے چڑھا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، میں عمر کو پناہ دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی عمر پہ ہاتھ نہ اٹھائے. لیکن عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ عام مسلمانوں پر ظلم ہو اور یہ ماموں کی پناہ میں رہے. ماموں سے کہتے ہیں ماموں میں تیری پناہ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے اللہ کی پناہ میں ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں شک ہے امیر عمر کی شجاعت کا، تو آؤ امیر عمر کی شجاعت کی گواہی کائنات کا عام بندہ نہیں، کائنات کا سب سے عظیم بندہ محمد رسول اللہ دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے آقا پہ. ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی ایسا مہاجر معلوم نہیں جس نے خفیہ طور پر چھپ کر ہجرت نہ کی ہو سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی. ہر مسلمان نے ہجرت کرتے ہوئے خاموشی سے خفیہ طریقے سے چھپ کر ہجرت کی. خود ہمارے امام، ہمارے آقا امام الانبیاء بھی غار میں چھپے رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ. لیکن امیر عمر جب ہجرت کے لیے تیار ہوئے اپنے گھر میں گئے، اسلحے سے اپنے بدن کو سجایا، گلے کے اندر تلوار لٹکائی، تیروں کمان اٹھائی، نیزہ ہاتھ میں لیا، بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی، اور پھر قریشیوں کے مجمع کے پاس آئے. کہا سنو، خطاب کا بیٹا ہجرت کر رہا ہے، تم میں سے جو اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کو ماتم میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس وادی کے پار عمر سے آ کر مل لے. عمر اعلان کر کے جا رہا ہے میں رسول کے پاس جا رہا ہوں. کسی کافر کو عمر سے ٹکر لینے کی طاقت نہ ملی. وہ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ جن کی بہادری کی گواہی، جن کی شجاعت کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور پھر اسلام لانے کے بعد جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، عمر ابن خطاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ہر جنگ میں نبی کے ساتھ ہی. یہ عمر اور ابو بکر وہ ہستی ہے جو جنگ میں نبی کے ساتھ ہی، جو امن میں نبی کے ساتھ ہی، جو قبر میں نبی کے ساتھ ہی، جو جنت میں نبی کے ساتھ ہی. تم اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کے دو وزیروں کو ماننا پڑے گا، اور جو نبی کے وزیروں کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم. احد کا معرکہ جب مسلمان
ایک پہاڑی پہ پناہ لے لیتے ہیں. ابو سفیان اور عمر کی عزت